صلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينكدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو كسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة المباركة الفاتحة. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبيه: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعث
بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. أفضل السلام محمد وآل محمد. ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں اپنا اونچا مقام کرتے ہیں جب لگاتے ہیں نعرہ حیدر کا علی مولا حق علی مولا جب لگاتے ہیں نعرہ حیدر کا چاند تارے سلام کرتے ہیں ہمت تھی کس میں در خیبر کو کھارے ہمت تھی کس میں در خیبر کو کھارے انتر کو کرے زیر اور مرحب کو پچھارے گہوار میں لیٹے ہوئے اجدر کو بھی پھارے ڈوبے ہوئے سورج کو جو مغرب سے ابھارے یہ کون عجائب کا منظر کون ولی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے علی مولا یا کعبے میں ہے مولود کسی پی میں گوہر ہے یہ نور کی بارش ہے کہ حوروں کا سفر ہے دیوار بنی در یہ تو حیدر کا اثر ہے مکے کی فضاؤں میں بھی پھیلی یہ خبر ہے
کس نور سے ملنے کو چلا نور نبی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی یہ مولا علی ہے یہ علی مولا کعبے سے امامت کی کرن پھوٹ رہی ہے ہلچل ہے ملائک میں کہ صف ٹوٹ رہی ہے کفار و منافق کی کمر ٹوٹ رہی ہے مکے کی زمین در نجف لوٹ رہی ہے قدسی کی صدا کعبہ فلک صرف یہی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ علی مولا ہے یا اونٹوں کی قطاروں کو جو خیرات کیا ہو سے روزوں کو جو نان جمی بخش دیا ہو سائل کو رکو میں جو انگوٹھی کو دیا ہو شب روز یتیموں میں غذا صرف کیا ہو حاتم ہے کجائے تو سخی ابن سخی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی یہ مولا علی ہے یہ مولا یہ میں ولا ہم نے بڑی شان سے پی ہے ہم سے جو بچی تھی اسے جبریل نے پی ہے میثم نے اسے چر کے سرے دار پہ پی ہے شب روز ابو ذر نے جلا وطن میں پی ہے اس میں قد کوثر کا فقط ایک دنی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ علی مولا حق یا ہجرت کی رات جان محمد پہ بنی ہے ایک جان ہے خطرے میں تو ایک جان بچی ہے بستر پہ ہے کوئی ہمراہ نبی ہے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ چادر میں نبی ہے یہ کون ہے بستر پہ جو ہم شکل نبی ہے یہ مولا علی مولا علی یہ مولا علی ہے یہ اللہ کا ولی لم یزلی مولا علی ہے احمد کا وسیع کشف ولی مولا علی ہے خیبر کا غنی ناد علی مولا علی ہے محشر کا شفیع نور جلی مولا علی ہے شب روز یہ کہتا ہے تقی عشق منی ہے یہ مولا علی مولا علی یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا یہ مولا علی ہے یہ مولا
یہ مولا علی مولا علی شیر خدا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار یہ مولا علی مولا علی ہے یہ 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 مولا صلوات علی محمد وعلى محمد ما شاء الله أفلح من صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته ما شاء الله وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه سبحان الله بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات سبحان الله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. First of all, Eid Ghadir Mubarak to all. You will excuse my voice. I have used it up for Ghadir. And I wish to use up my whole life for Ghadir. I've been asked to speak for 10 minutes in English and then transfer to Urdu, but I'll try and keep it all to English because I do see a lot of children. Probably they will not understand my Urdu. So I'll see how all of you can... I would let you be the boss today. Now, there are many scholars
who dedicated their entire life for Ghadir. The likes of Marhum Sayyid Mir Hamid Hussain Musavi, who spent a lifetime writing the greatest and the longest book on the Vilayat of Ali ibn Abi Talib and Imamat and on Ghadir, called Abaqatul Anwar. Abaqa is the fragrance, and Anwar here is not the plural of Nur, but it is the plural of Noor, which is a white flower. When asked what white flower's fragrance are you talking about, he said the Anwar of Ahlul Bayt. So he named it Abaqatul Anwar. About 45 volumes on the Vilayat of Ali ibn Abi Talib. And you know what? He said, if life gives me the chance, I'll complete it. And when his son was asked what black marks did he have on his chest, he said because he was old and he could not sit up. So even at night, he had the book on his chest, was resting it, and was writing all night. So it made some marks on his chest. Mir Hamid Hussain Musavi. His son continued writing the book, Mir Nasir Hussain Musavi. And then a great scholar from Najaf went to Lucknow to see the book and then write his own book called Al-Ghadir. He named the book Al-Ghadir Fil Kitabe wa Sunnati wal Adab. I'll translate that into English. Ghadir, the incident of Ghadir in the book of Allah, the Sunnah of the Holy Prophet, and the literature of the poets. I'll need to explain it. So he named the book Al-Ghadir, 20 volumes, 11 are published. He spent 35 years traveling across the globe, visiting all the great libraries in the world, even in Al-Azhar, which was founded by the Fatimiyun, the Ismailis, and they had named it Jamiatul Zahra. Jamiatul Zahra. But later on, when the others took over, they changed the name from Jamiatul Zahra to Jamiatul Azhar, as they did not wish to have the name. Okay, yes, of course. Now, so he went to all over the world, compiling the book called Al-Ghadir Fil Kitab. So he mentioned 7 verses from the book of Allah, proving Ghadir, and then Sunnah of the Holy Prophet, and Adab literature. You may have all studied part of logic. It has 5 reasonings, yes? Oration is one of them. Khitabat, poetry, Jadal, which is debate, Mughalata, fallacy, and Munadhara we've mentioned, and proof, Burhan. I don't want to make it too literary, but inshallah I'm not going to be too technical, but please pay attention. I have a point for the young audience. So poetry is one of them. Poetry is all about imagination. Yes? Poetry is all about imagination. Allama Amini says, I'm going to prove the incident of Ghadir through poetry. So they said, how are you going to prove Ghadir through imagination? He said, over 1,000 poets, not only Shia. Over 1,000 Arab poets have said something about Ghadir. Over 1,000 poets have mentioned Ghadir in their poetry. They couldn't have all imagined Ghadir. So something must have happened in Ghadir for them to say poetry about Ali ibn Abi Talib, Vilayat, and the word Mawla. So something has happened in Ghadir. His literature, his work, made Ghadir being discussed in the literature, in the world of literature. Even the people who were not religious, they were not about Ahlul Bayt, but they were reading poetry. And they all started saying, what is Ghadir? Who is Ali? What is Mawla? Even the Christians who were Arabs were discussing Ghadir, and they all said, something must have happened in Ghadir. And when the people were discussing Ghadir, Allama Amini said, I have proven my point. I have made my point because that's all I wanted. I wanted everyone discussing Ali and everyone discussing Ghadir and everyone saying something must have happened, and that incident is called Ghadir, which proves the vilayat of Ali ibn Abi Talib. Now, without going into the word vilayat, I want to discuss Ghadir. Very quickly, I'm going to go into Ghadir itself. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.
was given the verse, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. O my beloved messenger, deliver to the people what has been revealed unto you. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. If you do not, then you have not done any work of messengership. Is that sarcasm? Is that Allah telling the Holy Prophet off? Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Or is it that Allah is saying, if you do not deliver the vilayat of Ali, and Ali does not take over the religion into his own hands, then all of the hard work you have put in for 23 years will go in vain, because you need the strong hands protecting Islam. You need the hands that will protect the Holy Quran, the namaz, the roza, the hajj, the khums, the zakat, the jihad. The hands that have taken the door of Khaybar. You need the hands that will protect religion, that are strong. So the Holy Prophet said, okay, I will announce the vilayat of Ali ibn Abi Talib, that Ali is Mawla. So he said, to the Sahaba, he called Salman, Abu Dhar, Miqdad, Ammar, make a pulpit for me, make a member for me. So the Sahaba started gathering. Please pay attention to this word that I want to say. Sahaba all gathered. He said, make a member, make a pulpit for me. They said, Ya Rasulullah, shall we bring a member from Mecca? He said, I don't need the member from Mecca. They said, Ya Rasulullah, shall we go to Medina, which is further away, to get a member? He said, no, I don't want a member from Medina either. Make a member for me here in Ghadir. They said, Ya Rasulullah, how should we make a member? Open plains of Ghadir. Should we make a member for you? We would need to get one from Mecca or Medina. He said, no, I want a member here. I will teach you how to make a member. Please pay attention. The Sahaba, the companions who cannot make a member without the Holy Prophet, how can they make the inheritor of the member? The Sahaba who need the Prophet to tell them how to make the member, how could they make the person who inherits the member? Waris a member without the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? He said, I will tell you how to make a member. And you all know that they took off the saddles from the back of the camels. The horses have saddles and the camels have a saddle, yes, which is made of wood. So he said, make a pulpit, a very high pulpit. So they made a platform. They said, Ya Rasulullah, is this enough? He said, no, I want a higher member. They placed more saddles on top of that. They said, Ya Rasulullah, is this enough? He said, no, I want a higher. There may be 100 people here, if I'm not mistaken, probably 150. You know, for 100 people, you need a chair. If I sat on the floor, the people will not be able to all see me. But if there were 1,000 people here, the chair wouldn't be enough. You would need a higher platform. I'm not sure if I'm getting across. But if there were 10,000 people here, that platform would not be enough. They would need a higher platform. But what if there were 100,000 people here? Or 124,000 people? Then you would need a very high platform for everyone to see what is happening. So Sahaba came and said, Ya Rasulullah, you always said, I want to be heard, not seen. I'm not sure people are here. You always say, I want to be heard, not seen. It is fine. If the people hear me, it's fine. I don't want to be seen, so long as they can hear me. Ya Rasulullah, why do you emphasize that I want to be seen here today? He said, because today is not to be just heard. I want to show. And people need to see. Hearing is not enough. I want to show someone. Ya Rasulullah, who is it? You will know in a moment. Just make a high pulpit. Do you know the meaning of Ali? The meaning of Ali is high. And the word is high. Mawla is high. The Holy Prophet want the pulpit to be high. So he said, make a very high pulpit. When they made the pulpit, the Holy Prophet said, let me go up. He went up and he said, call my brother Ali. Do you know the person who went to call Ali? His name was Salman. Now do you know why he's Minna Ahlul Bayt? Because he is the person who has the courage and the capability of calling Ali ibn Abi Talib. Ya Ali, your brother, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is calling you. You see, all were companions. There was only one brother. I'm not sure if I've conveyed that. You know, all of the people were companions of the Holy Prophet.
When the Holy Prophet came to Medina, he said, all the people from Mecca are Muhajir. The people in Medina are Ansar. I will make one brother of the other. So he saw one Muhajir, one migrant from Mecca, brother of one Ansari. Person from Medina. He said, you are his brother. He is his brother. He made all of the people of Mecca and Medina brothers to each other. And when there were not enough people from Mecca, he said all of the Ansar are brothers of each other. But there was only one person left behind. That was Ali. So a Munafiq came and laughed at Ali and he said, Ya Ali, you have no brother. The Holy Prophet did not appoint a brother for you. Imam Ali came to the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, you did not appoint a brother for me. He said, Ya Ali, I did not appoint a brother for myself either. Because Ya Ali, there is no one like you and there is no one like I. And then he said the famous hadith, Ya Ali, anta akhi fit dunya wal akhirah. Ya Ali, you are my brother in this world and the hereafter. There is no one like. And you know, when you go to Najaf, you will read, Assalamu alayka ya akha Rasulillah. Salutations be upon you, O Ali, who is the brother of the Holy Prophet. All others are Sahaba. Ali alayhi salam is brother of the Holy Prophet. I hope I have everyone's attention. Shall I continue? I promise I will not be too long. Now the Holy Prophet, you know, the companion Hazrat Salman Farsi radiallahu anhu went and said, Ya Ali, the Holy Prophet calls you. Imam Ali alayhi salam said, Ya Rasulullah, at your service at all times. He said, yeah, my brother, come up to the pulpit. The Holy Prophet was always alone on the minbar. Sayyidul Ulama says that this was the first time there were two people sitting next to each other on the minbar. The minbar was very high, the Holy Prophet was sitting, and Imam Ali was sitting right next to him. So the people, Sahaba, were listening to the Holy Prophet, but staring at Ali ibn Abi Talib, because they knew something is going to happen to them. This is unlike any other day. This is unlike any other event. The Holy Prophet is not just speaking, he has Ali sitting next to him. He gave the longest sermon of his life. You know, Nahjul Balagha sermons, the Holy Prophet sermons, they're not shortened. They're complete sermons. So the Holy Prophet sometimes only spoke for a few minutes. It wasn't a standard 1 hour speech. I'm not sure if I'm getting across. Yes? So sometimes, you know, just a few minutes, he gave a sermon. Imam Ali Islam just spoke for a few minutes, 5 minutes, 7 minutes, that's it. It wasn't like a standard 1 hour, I have to give 45-minute speech. Or 35 minutes at sermon. I was waiting for that. He said, it's happy day. I'm not happy. So I have the chance to say a few words. So the Holy Prophet did not speak for an hour, 45 minutes, 35 minutes, sometimes just a few minutes, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. There wasn't a fixed time. He spoke for as long as he wanted. Ghadir, he spoke, you know, when I was counting the lines of the sermon, over 300 lines of the sermon of Ghadir. The longest sermon of the Holy Prophet's life. And you know what? You have to keep in mind that the people are going back from Mecca. So they've all shaved off their heads. Open plains, Hijaz, between Mecca and Medina, heat. There were 2 types of heat. One of Hijaz, one of Wilayat Ali. So the entire Sahaba's crowd was sitting down, and when the people were returning, you know, the Holy Prophet said, anyone who has left Ghadir must come back. Anyone who is left behind, they have to approach to Ghadir. Ghadir was a junction. I hope everyone understands the word junction. Ghadir was a junction. You know, junction where the path go, when the paths are crossing, when the paths are dividing, when the routes divide. Some people continue, some people leave. That's a junction. Ghadir was not only just the junction for the path, it was the junction of Aqidah. Some were going to believe and some were going to leave. I'm not sure if the people are here. Ghadir was the junction. The Holy Prophet said, the people who have gone ahead, come back. People who are left behind must approach Ghadir. Even in that time and even today, some have crossed Ghadir and they've started saying, Ali is Allah. And some are left behind. They are saying, he is like us. The Holy Prophet said, let me tell you, Ali is not Allah. Ali is not like you. Ali is Mawla.
I'm not sure if people are here. I will not explain what I've said. So the Holy Prophet said the people who have left Ghadir must come back. The people who are left behind must approach Ghadir. Everyone must gather at Ghadir. Sahaba started coming back. Ya Rasulullah, we are with women. Some have their mothers, some have their daughters, wives, sisters. Ya Rasulullah, we have so many women. This is open plains of Ghadir. It is too hot. We cannot bear the heat. He said, doesn't matter. It is very important. Ya Rasulullah, how important? He said, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Allah says, if you do not do this, you've not done anything. That's how important it is. I'm not sure people are here. Ya Rasulullah, how should we sit? He said, tell the women to sit on one side. All the men come in front of me. Ya Rasulullah, it's a huge crowd. He said, I don't care. We'll not be able to hear you. No loudspeakers, no microphones. I'm not sure if people are here. If you look at the history, Roman history, it says, even in olden times, one person would speak and a person with a loud voice, even louder than mine. They would repeat the words in a loud voice, and that's how the people heard. The Holy Prophet had a companion, A'la Sawt, who had a very loud voice. The Holy Prophet said, stand on that hill. When he stood up, he said, can you hear me? He said, yes, Ya Rasulullah. How clear? It has to be very clear. I don't want anyone confused. Ya Rasulullah, I can hear you very, very clearly. And the Holy Prophet did not speak like Ali Raza Rizvi. He did not speak fast. He spoke where you could count the words of the Holy Prophet. He said, repeat every word you hear from me. فَلْيُبَلِّغِ الْحَاذِرَ الْغَائِبِ. Anyone who is present must convey the message to anyone who is not here. He said it is wajib for anyone who is here. I'm not sure if people are here. The Holy Prophet said, فَلْيُبَلِّغِ الْحَاذِرَ الْغَائِبِ. Anyone who is present must deliver to anyone who is not here. Listen to my words. So all the Sahaba started pulling their, the Arabs usually have a cloth. Have you seen? Even men have a cloth on their head. So they all started pulling their cloth because their heads were bald. Long sermon, the Holy Prophet is standing there. All of them sitting down in the plains of Ghadir. Ya Rasulullah, can we leave? No, until I finish, you cannot. And he mentioned, I will have 12 successors. Ithna Ashar. He repeated it on and on. And he said, Awwaluhum Ali wa akhiruhum Mahdi. He said the name of the 12th Imam 3 times. So if a person makes a mistake, they hear it the second time, the third time. So the Holy Prophet started giving the sermon. Everyone was listening. And when this Sahabi of the Holy Prophet was repeating, the Holy Prophet asked a few questions. Shall I slow down? No. When I'm excited, my speed increases. And I want you to be excited about Ghadir. And I want all of you to be excited about Ghadir. And this is what you wanted. So the entire crowd is all about hearing what the Holy Prophet has to say. And he said, very soon I will be leaving this world. The angel of Allah will come to me. And I will say, Labbaik to Allah subhanahu wa ta'ala. So I need to deliver everything. This is my last moment with you. You all need to hear. So they're all listening to the Holy Prophet. And he asked a question. Have I not delivered the religion to you honestly? They said, Bala ya Rasulullah. Of course, ya Rasulullah, you have delivered every message of Quran. Have I not delivered the verses of the Holy Quran? Yes, ya Rasulullah. He asked a number of questions. Then he said, Alastu awla bikum min anfusikum. Do I not have priority over your souls than you yourselves? There's a verse in the Holy Quran that says, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. The Prophet has priority over the souls and the bodies of the believers than they themselves. I cannot harm myself, but if the Holy Prophet says, harm yourself, then it is not harming, it is ibadat. I'm not sure if people are here. If I decided to jump off that window, I may drop and I may break my legs. I may die. That is committing suicide. That is haram. But if the Holy Prophet ordered me to do it, then it is shahada. I'm not sure if the people are here. And now don't care if the people are here now. I am in Ghadir now. The Holy Prophet ﷺ said, Alastu awla bikum min anfusikum. He asked the question, do I not have priority over your souls than you yourselves?
Qalu bala, of course, Ya Rasulullah, you have. He said, Ya Ali, stand up. The Holy Prophet stood up on that pulpit and he said, he held the hand of Ali ibn Abi Talib. The Holy Prophet is 63. He had a white beard, white mustache. The entire hair on his head was white. People thought he's elderly. He wanted to tell the people, the man who can hold the lion of Allah is not an elderly man. He wants to deliver. So he stood up, he said, Ya Ali, stand. He stood up and he looked at the crowd. He said, Inna Allah Mawlaya. Indeed, Allah is my master. Wa ana Mawla al-Mu'mineen. And I'm the master of all the believers. And then said, Man kuntu Mawla fahada Aliyun Mawla. He picked up Ali ibn Abi Talib alayhi salam and he said, whoever I am the master of, this Ali is his master. And the entire crowd started looking up. Which Ali is he talking about? They all had an idea. There could only be one Ali. I'm not sure if the people are here. Please, I want everyone's attention on this last words that I want to say about Ghadir. I have time. Probably another 5 to 10 minutes. You know when the Holy Prophet said, the whole crowd is looking, you know, when you want to choose, even for the British Parliament, well, I'll not talk about British politics. I'm originally from Pakistan, so I'll talk about Pakistan. You know, in recent decades in Pakistan, they said, well, you can't have everyone in the parliament. So people should have graduation. He said, why? He said, well, some sort of education is needed. You can't have people illiterate. I don't want to go too much into the history of the Muslims, what sort of people have succeeded. I've said a lot in that. You can censor it later on. But you know, the people in Pakistan started arguing that we need some sort of education. Then shouldn't have criminal background. So some sort of clean past. I'm not sure if I'm conveying. There were quite a few conditions. Sadiq or Amin. That's what they've named them in Urdu in Pakistan. People should be Sadiq Amin. They should be truthful. The promises they make, they should fulfill them. And they should have a clean past. And they should have some sort of education. Why? Because these guys are going to be representing us in the parliament for 4 years. Well, from now, 5. Now, these guys for 4 or 5 years will represent us in the parliament. So they should have education. They should have clean past, no criminal background. They should not have any embezzlement. I'm not sure if the crowd is here. Allah is choosing his representative. We choose our representative for 4 years. We want education. We want conditions, no criminal background. If Allah wants a representative on earth, He wants Hujjatullah, Waliyullah. He wants someone to represent him on earth. Would he not want ilm ladunni? Would he not want infallibility? He would want all the conditions that only Ali ibn Abi Talib had. So he said, oh my messenger, when I want to choose your successor. Allah chose the successors of all the prophets. And that's my question. If someone can prove me anything other than what I'm now saying, then I will go to his sect. Allah chose the successors of all the prophets from Hazrat Adam to Hazrat Isa alayhi salam. And now he wanted the successor of the Holy Prophet. The Holy Quran says, وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. You will never see a change in Allah's practice. If Allah chooses for Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Dawood, Solomon, then why would he not choose for the Holy Prophet? He chose for all the prophets. He would choose for the Holy Prophet. And if this is the best messenger, then his successors should be the best of the successors. If the successor of Solomon, Asif ibn Barkhiyah, can bring the throne of Queen of Saba before the blink of an eye, according to the Holy Quran, Surah number 27, then the successor of the Holy Prophet should have that ability, if not better. And that's why we say, that ayat says, Man kana indahu ilmu minal kitab. And the Holy Prophet's successor, the Holy Quran says, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
the one who has the knowledge of the entire book. And when the Holy Prophet announced, he said, no one can leave. You know, when the Sahaba started getting up and said, Bakhin, Bakhin, laka yabna Abi Talib, O son of Abu Talib, congratulations to you. Why not Ali? Why son of Abu Talib? Because it's a tradition in the Arabs. If they want to introduce someone with that you have something to be proud of, they usually mention the family background. Even in us, we usually, you know, when you say something to someone, they said, Maulana, please remember my father, my grandfather, they also contributed. Yes, my older brother, my mother, they were nice people. When in Arabs, they want to say congratulations to you. If the family background is nice, they would say, your father was like this. So the Sahaba did not say, Ya Ali, Mubarak to you. They said, O son of Abu Talib, Mubarak to you. Meaning Sahaba knew that father of Ali is worthy of mention. So they said, Yabna Abi Talib, Bakhin, Bakhin, Laka, Yabna Abi Talib. Asbahta Maulaya wa Maula kulle mu'minin wa mu'mina. You have become the master of every believing man and woman. So the Holy Prophet said, you know, when the first person sitting at the front said, Bakhin, Bakhin, and said, Ya Rasulullah, can we leave? The Holy Prophet said, no, you cannot leave until each and every person pays allegiance to Ali. You do not pay allegiance to your friends. You only pay allegiance to the masters. Ali is not a friend, he is the master. The Holy Prophet said, until each and every person has paid allegiance. Ya Rasulullah, this is a big crowd. It will take days. He said, I don't care. Everyone has to pay allegiance. Ya Rasulullah, then you'll have to feed all of these people. He said, I will. Ya Rasulullah, how will you feed all of these people? He said, you can do nahar, slaughter my camel, she camel, and feed. Ya Rasulullah, one camel is not enough. He said, do you not remember? My uncle Abu Talib invited the whole of Quraysh, and he had one lamb which he had slaughtered, and all of them started fighting with my uncle. Oh, Abu Talib, you invited us with one lamb? Do you not know each one of us eats a whole sheep? I'm not sure if the people are here. Even if they could not finish it, because they were all tribal heads. We want a sheep to ourselves. He said, eat as much as you like. This lamb will not finish. They said, how? He said, because my nephew Muhammad touched it. He said, if my uncle can feed the whole tribe with a lamb, then this is my camel. Feed everyone, it will not finish. This is Muhammad sallallahu alaihi wasallam's camel. I'm conscious of the time. The Holy Prophet said everyone will pay allegiance. Ya Rasulullah, which tribe will start? There are so many different tribes. And then he said the famous sentence, ladies first. The ladies will pay. Ya Rasulullah, how will the ladies pay allegiance to Ali bin Abi Talib? So our Sunni brother said that Ali placed a cloth on his hand and said, he was in a tent, and all the ladies one by one came and placed their hands and said, we promise. 3 things they promise, and then 3 things Mawla promised. I will mention. And in Shia books, there was a utensil in front of me, in front of Imam Ali alayhi salam. He had, which was filled with water. He sat down on this side, placed his fingers in the water. The women would come on the other end, and then he came outside for the men. 3 things in Nahj al-Balagha. He said, anyone who pays allegiance, they promise 3 things. We pay allegiance to you. Number 1, we promise to obey you. Number 2, we will never plot against you. Number 3, we will never go to battle against you. Now do you understand why the Holy Prophet from ladies and from his own household? He said, the ladies of my household, my wives will start paying allegiance. In return, Imam Ali Islam says, I promise 3 things. If all the people say obedient, loyal, and do not go to battle against me and do not plot against me, then I have 3 responsibilities. I did the whole thing in English, sorry. Because there were so many young people, I couldn't transfer to Urdu. So 3 promises from my end. Number 1, I will guide you. Hidayat main dunga. I will guide you. Number 2, I will help you. Nusrat main karunga. Number 3, if you stay loyal to me, shafaat main karunga. I will intercede for you on the day of judgment. But remember, if you are ever disloyal to me, disobedient, and you plot against me, then I have the shafaat. You will only get shafaat when you have all of those 3 conditions. I'm not sure if people are here. I will do shafaat on the day of judgment. Allah has given me
Man dhal ladhi yashfa'u 'indah. Who has the right to do shafaat before Allah? Illa bi'idhnih, except for the people who have the permission from Allah subhanahu wa ta'ala. If anyone has permission, then Muhammad and Ali Muhammad have the permission. I will do shafaat. All the women paid allegiance. And the last thing that I want to say, I could go on for hours. I have read over 10 books on Ghadir, and it is my favorite topic. And it is a topic of wilayat. It is a topic of imamat. It is a topic of the Shia. The sign of Shia are two things: wilayat of Ali and Masaib of Hussein. These two things, because we share all the other things with our Sunni brothers. The belief in Allah subhanahu wa ta'ala, belief in the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the belief in the Holy Quran, the belief in the prayers and the fasting, all of those are common between us and all other Muslims. But there are two exceptions. We believe in the vilayat of Ali ibn Abi Talib and the azaa of Hussein ibn Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam came out of the tent and started taking allegiance from the men. Do the men now want to know how to pay allegiance to Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Let's renew our bay'at. It is a day of renewal of our bay'at. Tajdeed ahad hai. Covenant with Ali ibn Abi Talib, our bay'at with Ali. He came, and there were 4 people. They said, Ya Ali, because you have to take allegiance from so many people, we have made a small tent for you. Hazrat Salman made the tent. Hazrat Abu Dhar brought a red carpet. I believe probably it is Mubahala and Ghadir where the red carpet treatment started. He said, Ya Ali, this is for you. Hazrat Abu Dhar. These are the lovers of Imam Ali. He placed a red carpet. And now you can start. Hazrat Ammar, Hazrat Miqdad, they all came and stood. You can start taking bay'at. Imam Ali said, you can all come and pay allegiance. He stood. And there were some people talking to each other. You can imagine all sorts of people talking. He said, well, what has happened has happened. So one said, oh, did you pay attention? He said, what? He said, did you see that Ali's hand, the palm is not towards the sky, it is towards the earth? He said, no, I didn't pay attention. He said, now look. He said, yes, Ali's hand, the palm is not facing the heavens, it is facing the earth. He said, let's go and report to the Holy Prophet. Ya Rasulullah, we saw with our own eyes. Ali's palm is not towards the heavens, it is towards the earth. He said, now that I've said Ali is Mawla, do not complain about Ali ibn Abi Talib. Speak to him directly. So they both came out and said, who will ask? He said, well, you ask and I'll help. He said, Ya Ali, your palm is not towards the heavens, it is towards the earth. Can I ask why? He said, because I'm not asking for bay'at. I am taking the bay'at. मैं bay'at मांग नहीं रहा, मैं bay'at ले रहा. bay'at मांगने वाले और हैं, bay'at लेने वाले और. I wish I had time. He said, Ya Ali, can you prove it? So the Holy Prophet in Ghadir, what he had said? Lahmuhu lahmi. His flesh is my flesh. His blood is my blood. His hand is my hand. I'm not sure if people are here. I'm ending. Please look at the last words. So he said, the Holy Quran says, Innal ladhina yubayi'unaka yubayi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Oh my messenger, the people who pay allegiance to you do not pay allegiance to you, they pay allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala. Ali's hand is the hand of the Holy Prophet. And the Holy Prophet is the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. So they are not paying allegiance to Ali, they are paying allegiance to Yadullah. Yadullahi fawqa aydihim. Allah's hand is above all hands, not below the hand. He said the Holy Quran says, Innal ladina yubayi'unaka yubayi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. And that's how, when 3 days passed by, and everyone left happily. But they did not live happily ever after. So they all left happily. They were happy to leave. 14 people remained behind. And they had tears. They were crying. And when everyone, usually when you have weddings and you have happy occasions, people usually leave. But the close family members stayed back to clean up, to look after you. I'm not sure. Is it not common? Yes. So everyone left and 14 people remained behind. And when everyone left, one of them stood up. His name was Salman. He had tears in his eyes. And he said, Ya Ali, people till today had everything in their heart. Now they will bring it to their tongue against you.
Vilayat Mubarak. Because he knew what is going on. The second man, Abu Dhar, came and dropped on the floor, started kissing his feet and his hands. Imam Ali picked him up and embraced him. He said, Ya Ali, till today people were hiding their grudges. Now they will take it out. Vilayat Mubarak. Then Hazrat al-Miqdad. These were the true lovers. They knew what it means to say, Man kuntu mawla, fahada Ali mawla. You have to be strong to bear the consequences of saying Aliyun Waliyullah. You will see the consequences in Iraq. You will see the consequences in Afghanistan. You will see the consequences all over the world. When you say Aliyun Waliyullah, then you have to be firm. Ali was a mountain, and the believers have to be at least strong stones to be able to confirm that they believe in the vilayat of Ali ibn Abi Talib. I'm not sure if the crowd has grasped probably the gist of the message that I wanted to convey. Let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, for the sake of your Ali, for the sake of your wali, accept the... Okay. اردو میں آپ کہیں گے تو اردو میں پیش کر دیں. اذان گرامی، شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے عزم کیجئے راستہ مل جائے. عزم کہتے ہیں ارادے کو. when you have strong intention اس کو اردو میں کہتے ہیں عزم. شاعر کہتا ہے عزم کیجئے راستہ مل جائے گا, سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا, مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے. مصطفیٰ سے نہیں, مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے, 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا. اذان گرامی, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. برادر نے کہا کہ تھوڑا سا چلیے اردو میں پڑھ دیجیے. پیش کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جناب امیر کے ماننے والے بہت ہیں, لیکن سلمان کوئی کوئی ہے, ابو ذر کوئی کوئی ہے, مالک اشتر کوئی کوئی ہے. اذان گرامی, چاہنا زبان سے اور ہوتا, دل سے اور ہوتا. جس کے دل میں علی ہو وہ میسم تمار بنتا. حبیب خدا نے کہا تھا, یا علی مسئلہ کا فی امتی کا مسئلہ سورۃ توحید. یا علی, آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے. سورہ اخلاص کے متعلق جانتے ہیں نا, 1 مرتبہ پڑھیں تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 2 دفعہ پڑھیں تو 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ختم قرآن کا ثواب ملتا. توجہ اذان گرامی, جو زبان سے علی کو مانے اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو جاتا. جو زبان سے بھی مانے, دل سے بھی مانے, اس کا 2/3 ایمان مکمل ہوتا. جو زبان سے بھی مانے, دل سے بھی مانے, پورے جسم سے علی کی راہ پہ چل پڑے, صرف وہی مستکمل الایمان ہے. آپ ہی نے کہا تھا اردو پڑھیں. اذان گرامی, ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے صرف نگاہوں میں علی نہ ہو, زبان پہ علی نہ ہو, بلکہ دل میں بھی علی ہو. جب تک دل میں علی نہ ہو کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب دل میں علی ہوتا ہے نا تو چہرے بتا دیتے ہیں, چہرے بتاتے ہیں اس کے دل میں علی ہے. جانتے ہیں محبت چھپا کے چھپتی نہیں ہے, لفظ چھپ نہیں سکتا. اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہو, چہرے بتا دیتے ہیں. ساری عیدیں چاند دیکھ کے ہوتی ہیں. عید الفطر چاند دیکھ کے, عید الاضحیٰ چاند دیکھ کے, عید غدیر چہرے دیکھ کے ہوتی ہے. یہ عید غدیر ہے. اذان گرامی, جو چاہنے والا ہوتا ہے نا چہرہ کھل جاتا ہے. جو زیادہ چاہنے والا ہو آنسو بتاتے ہیں یہ سلمان کے راستے پہ ہے, کوئی ابو ذر کے راستے پہ ہوتا ہے. اذان گرامی, عاشقان امیر المؤمنین کہیں پہ بھی ہو, نام آئے گا تو ان کے چہرے بتا دیں گے, دل بتائے گا. ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں حبیب خدا کی. آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ, وہ جو بعد میں آئیں گے وہ تو علی کی زیارت نہیں کر پائیں گے. تو کہا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. توجہ, چہرہ دیکھنا عبادت, ذکر کرنا عبادت. کہ اچھا اگر ذکر نہ کر سکیں, پابندی لگ جائے, کہاں پابندیاں لگیں گی؟ حب علی عبادت.
علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. بھائی ایک ہی ہستی ہے, دیکھنا عبادت, ذکر عبادت, سننا عبادت, محبت عبادت. جب اہل سنت کے علماء کو میں لے کے گیا تھا نا نجف, تصویریں موجود ہیں, دیکھ لیجیے گا آن لائن, تو سارے اہل سنت کے عالم, تو میں نے کہا نہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ کوئی ذکر کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے زری کو دیکھ رہے ہیں. کہ رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی تھی, النظر الی وجہ علی عبادہ, میں علی کو نہیں دیکھ سکا, زری کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, علی کی محبت دلوں میں ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. آئیے ذرا مل کے دعا کرتے ہیں. پروردگارا تجھے تیرے علی کا واسطہ, بانیان جشن کے, شارکین جشن کے, مشارکین جتنے بھی شرکت کنندگان ہیں, پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب. پروردگارا بہت سے میرے بھائی بہن یہاں بیٹھے, سب کی کوئی بھی مراد ہو, پروردگارا جب تو علی کے صدقے میں دیتا ہے تو تو کوئی چیز رد نہیں کرتا. آپ نے جو مانگنا ہو مانگ لیجئے گا. جب انسان علی کے ذکر کے بعد کچھ مانگتا ہے تو رد نہیں ہوتا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا تجھے واسطہ تیرے نبی کا, تجھے واسطہ تیرے علی کا, تجھے واسطہ سیدہ کا, تجھے واسطہ حسن کا, تجھے واسطہ حسین کا, کسی کی دعا کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ سب کی عاقبت بخیر فرما, کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ اس گھر میں اپنی برکتیں, رحمتیں, نعمتیں نازل فرما. اس گھر سے ہر پریشانی دور فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہمارے جتنے مومن مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. جتنے ہمارے بچے بچیوں نے امتحان دے رکھے ہیں ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کو ہمارے امام مولا اور آقا صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم صل على محمد. حسن غیبت میں بھی پہنچا دے یہ میسج جو ہے جو غیبت میں اس کو بھی پہنچا دے. پراپر کیا چھپا برائے تاجیل ظہر امام زمانہ باواز بلند در صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک بار درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین کو جشن مولود عید غدیر, عید ولایت, عید امامت بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ. اگر اجازت ہے تو کچھ اشعار سے آغاز محفل کرو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اگر سب ساتھ میں تو صدا میں صدا ملائے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ایسے نہیں, علی کے اللہ کا نعرہ ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اور بلند آواز میں نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. ذکر حیدر کا ذکر حیدر کا چھڑا جب بھی ثنا خانوں میں
کہ ذکر ہے در کا چھڑا جب بھی ثنا خانوں میں کہ جان مدحت کے چلے مسجدوں میں خانوں میں کہ خم میں برخیں بھی انہوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ خم میں برخیں بھی انہوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ جن کے ارمان دبے رہ گئے پالانوں میں، جن کے ارمان دبے رہ گئے پالانوں میں۔ درود پر محمد وآل محمد پر۔ کیوں لگاتے ہیں دری نعرے چہرے مسکراتے ہیں، لگاتے ہیں دری نعرے چہرے مسکراتے ہیں، لگاتے ہیں دری نعرے چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے سب مولا کے چاہنے والے اگر میری صدا میں صدا ملائے اور ساتھ میں ساتھ دے تو جشن کا اور بھی مزہ آئے گا اور بھی لطف آئے گا۔ کہ علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگاتے حیدری نعرے ہے چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا، کہ نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یاری مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یاری مولا، غدیر خون کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، اور کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، کہ طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یاری مولا، دلوں میں عظمت توحید لب پر یاری مولا، خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے سبھی کے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، کہ مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ، شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں،
علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگاتے ہیں دلی نعرے ہیں چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں کہ ہار گئے ہار گئے سب تیرو خنجر، عشق حیدر جیت گیا، سارے مل کے عشق حیدر جیت گیا، 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 ہار گئے سب تیرو خنجر، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، باہر کیا سرداری ہے شاہی ہمیشہ ہاری ہے، باہر کیا سرداری ہے شاہی ہمیشہ ہاری ہے، تخت شہی کا ہو گیا تختہ ذکر علی کا جاری ہے، ذکر علی کا جاری کہ اہل ثقیفہ اہل ثقیفہ اہل ثقیفہ اہل ثقیفہ ہار گئے تم خم کا منبر جیت گیا، عشق حیدر عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے، کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے، ارے ہنستی ہے خود موت بھی تم پر، بچوں سے تم ہار گئے، بچوں سے تم ہار گئے، ارے ناد علی جو کہ ناد علی جو سن کے پیا وہ شیر مادر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، اور شکر ادا کر مادر کا نوکر ہے تو حیدر کا، تیرے عقیدے نے تکلم کام کیا ہے خنجر کا، کام کیا ہے خنجر کا، کہ جب بھی منافق جب بھی منافق آئے مقابل بندے قمبر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، درود پر محمد وار محمد. احسنت احسنت اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل السلام محمد وآل محمد کہ حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا
پلا کے سمندر بنا دیا کہ لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا کہ علی مولا کہ ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا کہ موسیٰ نے اہل بیت کا جب واسطہ دیا موسیٰ نے اہل بیت کا جب واسطہ دیا موسیٰ نے اہل بیت کا جب واسطہ دیا دریا نے مسکرا کے انہیں راستہ دیا کہ دریا نے مسکرا کے انہیں راستہ دیا صلوات علی محمد وآل محمد بے کسوں کے مددگار مولا علی بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں صلوات علی محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. There's no way. Huh? Jashan.
No, it's about keeping it in this angle. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلح پہ میں نے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. ابھرتے ہی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی پھرو زے مرتضیٰ کی مرتضیٰ کی. پرندوں نے اپنی زباں میں علی کا قصیدہ سنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. اٹھی جھوم کر رحمتوں کی گھٹائیں چلی میرے گھر میں جنا کی ہوا جنا کی ہوا. چراغ حدیث کسا اپنے گھر میں جو میں نے جلایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہوئی جب در شہ پر آیا سویرے 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 سویرے. تو زہرا کا بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے
علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی، فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، صدا یا علی کی۔ پرندوں نے اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا، سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے سویرے سلوات یہ کس نے کہہ دیا آخر کہ چھپ چھپا کے پیو، یہ کس نے کہہ دیا آخر کہ چھپ چھپا کے پیو، شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو، یہ کس نے کہہ دیا آنکھیں کہ چھپ چھپا کے پیو، شراب عشق محمد، شراب عشق علی، شراب عشق محمد، شراب عشق علی، خدا کا حکم ہے دونوں کو تم ملا کے پیو، یہ کس نے کہہ دیا آخر کہ چھپ چھپا کے پیو، یہ وہ شراب نہیں ہے جسے حرام کہے، یہ وہ شراب نہیں ہے جسے حرام کہے، حلال ہے اسے جاؤ نجف میں جا کے پیو، علی مولا یا علی، یہ کس نے کہہ دیا آخر کہ چھپ چھپا کے پیو، سلامت So, before I begin, if I can request any brothers outside to join us, and I can request just a few of you to come forward. Mukhi sahab, aap bhi aayega. Aapke baghair mahol thanda ho jata hai. Bismillah, bismillah. MashaAllah. Jabir sahab, aap bhi aayega. Jio. Sahab.
Javed bhai. Villain. حیدری کے مکی صاحب آپ بھی آئیے. بسم اللہ بسم اللہ. I have to be nice about Haydari because Doc is here. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ باز بلند صلوات. چار مصرے سے آغاز کلام کرنا چاہوں گا. علی کا ذکر علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے. علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے. علی کا نام علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے. علی کا نام علی کا نام علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے. اور نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے. نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا. تو ملا ہی نہیں عجیب بات ہے نبیوں سے. تو ملا ہی نہیں میرے خیال میں تو کربلا گیا ہی نہیں. میرے خیال میں تو کربلا گیا ہی نہیں. ہے ایک ضرب کی قیمت. اس میں جو قافیہ ہے تلا مینز وین. ہے ایک ضرب کی قیمت ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین. ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین. ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں. حیدری ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. بڑے محمد وال محمد صلوات. یہ پروگرام شادی کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے and some of us سنو عرش والو سنو فرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. مل کے پڑھے. سنو عرش والو
سنو فرش والوں میں صحرا سنانے جو سن کر یہ صحرا ہے جلتے ہمیشہ انہیں اور بھی میں جلانے چلا ہوں. سنو عرش والو سنو پر ماشاءاللہ لو میں صحرا علی کا سنانے چلا پڑھوں تیرے دادا کی شادی کا منظر اے میرے امام زمانہ مدد کر زمانہ مدد کر تصور میں ہر ایک مومن محب کو علی کا براتی بنانے چلا ہوں. سنو عرش والو مل کے پڑھے سنو فرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. خدا کہتا ہوگا اگر ہوتا کعبہ میرے گھر سے ہی جاتی بارات اس کی بارات اس کی یہ میرا ولی ہے سو اس کے لیے میں مدینے کو کعبہ بنانے چلا ہوں. ہاتھ بلند کر کے حیدری عطا کر کے زہرا سی عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ پکارا فلک پر معبود میرا علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی علی کی میں قسمت بنانے چلا ہوں. اور گھڑی رخصتی کی تکلم جب آئی شعر پہ خاص طور سے چاہوں گا گھڑی رخصتی کی تکلم جب آئی حجاب الہی سے آواز آئی علی میری صورت ہے زہرا ہے آیت میں آیت سے صورت ملانے چلا ہوں. حیدری سنو عرش والو سنو فرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا یا علی ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا مل کے ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا مل نہیں پایا انہیں اب تک قلندر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا اور لے تو آئے ہیں سقیفہ والے رہبر دوسرا
لے تو آئے ہیں ثقیفہ والے رہبر دوسرا. ارے لائیں گے لیکن کہاں سے ہم کا ممبر دوسرا. ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدری. اور جب نبی کہتے تھے خیبر میں کوئی جا کر لڑے. جب نبی کہتے تھے خیبر میں کوئی جا کر لڑے. جب نبی کہتے تھے خیبر میں کوئی جا کر لڑے. ارے دیکھتا تھا ایک کو فوراً پلٹ کر دوسرا. دیکھ حیدری جلدی سے تیغوں کے وہی والا. جب نبی کہتے تھے خیبر میں کوئی جا کر لڑے. جب نبی کہتے تھے خیبر میں کوئی جا کر لڑے. ارے دیکھتا تھا ایک کو فوراً پلٹ کر دوسرا. ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا. اور تیغوں کے سائے میں سونا بس علی کی بات ہے. تیغوں کے سائے میں سونا بس علی کی بات ہے. ارے بھاگ ہی جاتا اگر ہوتا وہاں پر دوسرا. ڈھونڈنے نکلے حیدری دنیا میں حیدر دوسرا. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. یہ کلام آپ کی نظر کروں. بسم اللہ دیا سے جن دیا. یا علی یا علی یا علی مولا. مل کے پڑھیں. یا علی یا علی یا علی مولا. بلند سے یا علی یا علی یا علی مولا. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا مولا مولا. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. مل کے غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری. منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے. منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری. سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن علی کو مولا علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے. علی حیدر 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 علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے بتانا بہت. اور یہ کلام میں نے خاص آپ کے لیے پڑھا تو یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو. بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو. بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو. دیا دیے سے جلانا بہت ضروری ہے. دیا دیے سے جلانا. سارے مل کے حیدری. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری. کہا صحابہ نے مرحب ہمارے بس میں نہیں. کہا صحابہ نے مرحب ہمارے بس میں نہیں. بس اب علی کو
بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے، بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ اور آخری شعر، زبان میسم تمار دار پر بولی، زبان میسم تمار دار پر بولی، زبان میسم تمار دار پر بولی، یہاں پہ نعرہ، یہاں پہ نعرہ، یہاں پہ نعرہ، یہاں پہ نعرہ، حیدری، یہاں پہ نعرہ، ماشاءاللہ، حیدری، یہاں پہ نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، یہاں پہ نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا، فاتح خیبر نفس پیغمبر ساقی کوثر علی علی، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر، علی علی، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی، فاتح خیبر نفس پیغمبر ساقی کوثر علی علی، شاہ مرداں مولا علی ہے، شیر یزداں مولا علی ہے، جی کا نگہباں مولا علی ہے، وارث قرہ مولا علی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر علی علی، علی علی حیدر، سب مل کے پڑھے، علی علی حیدر، علی علی، فاتح خیبر نفس پیغمبر ساقی کوثر علی علی، کعبے میں جب آئے حیدر لے کے محمد نکلے جو باہر، کہنے لگے کچھ لوگ یہ آ کر کون ہے یہ بتلائے گا اجدر، چیر دیا اجدر کو علی نے بولے پیغمبر علی علی، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی، علی علی، you should be louder than me on this. حیدر علی علی، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، بھول ہے یہ اے شیخ تمہاری، بھول ہے یہ اے شیخ تمہاری، لاکھ رکھو کوشش تم جاری، ذکر علی ہے جان ہماری، بند ہو چاہے دنیا ساری، رک نہ سکے گا، رک نہ سکے گا ذکر علی کا، گونجے گا گھر گھر علی علی، رک نہ سکے گا، رک نہ سکے گا ذکر علی کا، گونجے گا گھر گھر علی علی، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی، مل کے علی علی حیدر، علی علی، نام علی ایمان بنا دے، ہر مشکل آسان بنا دے، نوکر کو سلطان بنا دے، دھرتی کی پہچان بنا دے، عشق علی میں ڈوب گیا تو، عشق علی میں ڈوب گیا تو، بولا قلندر علی علی، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی حیدر، علی علی، فاتح خیبر نفس پیغمبر ساقی کوثر علی علی، نعرہ حیدری، صلوات، that one okay yeah I got it، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔
علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی حیدر مولا چاروں طرف مدحت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگا حیدری وجد میں آ کر وجد میں آ کر وجد میں آ کر نعرہ لگا کر علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا Naturally I will start with the most high, Lord of the seas, Lord of the sun and sky. Naturally I will start with the most high, Lord of the seas, Lord of the sun and sky. Peace on Muhammad and salutation, peace on Muhammad and salutation. Congratulations on this occasion. After Muhammad, you with your master. Ali Ali Mola, Haidar Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola, Ali Ali Mola, Ali. MashaAllah. مولا تیرا رجب کی بزم سجائی خوب ہوئی پھر مدح سرائی عشق تیرا درویش بنائے عشق تیرا بخشے دانائی خوب ولا کا جام پیا تھا پھر بھی نشے میں نہیں ڈولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا ناصبی I have a sincere question ناصبی I have a sincere let me just mark it to the mic Ali 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 Nasibi, I have a sincere question. Since when was God's choice an election? Nasibi, I have a sincere question. Since when was God's choice an election? From Adam to the best of creation, revelation after revelation. I'm the rejecter, I'm the rejector, you're the elector. I'm the rejector, you're the elector. Yes, on the Kawthar, who's giving water? Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali حیدر مولا تو نے نماز عشق سکھائی تو نے ہمیں توحید بتائی کون بیاں کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑھائی پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا حیدر مولا your enemies Haidar never faced me your enemies Haidar never faced me but they never ever cease to amaze me your enemies Haidar never faced me but they never ever cease to amaze me they said I worship stones like an idol they hesitate and they turn suicidal
cannot understand what I explain. Maybe they have a stone in their membrane. Ali, Ali, Mola. Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola. झूठे खुदाओं वालों आओ, झूठे खुदाओं को ले जाओ, आ गया घर का मालिक देखो, अपनी दुकान कहीं और लगाओ, आ गई अंदर मादर हैदर, झूम के काबा फिर यही बोला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, हैदर मौला, मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, हैदर मौला. In the valley he commanded Musa, in the valley he commanded Musa, enter the valley but take your shoes off. In the valley he commanded Musa, enter the valley but take your shoes off. Maryam came to the house with her Isa, but they were kindly denied from a visa. Maryam came to the house with her Isa, but they were kindly denied from a visa. See, when Haidar entered the chosen, the Kaaba split like Musa's ocean. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Haidar Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Haidar Mawla, Salawat. I say, never should a ship ever sail without a direction. I mean, captain, sergeant, knowledge is a poison without the means of reflection. So ponder, then mention Haidar. Never should a ship ever sail without a direction. Knowledge is a poison without the means of reflection. One moment spent in contemplations weighs more than thousands of prostrations. I bear witness to the one, no questions. But to this there are conditions. But to this there are conditions. Ahmad had said, I'm the city of God's knowledge, Haidar the key. Ahmad had said, I'm the city of God's knowledge, Haidar the key, who was made from the light of the Ilah, Ali Mawla, who was made from the light of the Ilah, Ali Mawla, who was never ever seen fleeing from a war, Ali Mawla, who gifted Hussein in Karbala, Ali Mawla, who lifted the door, Ali Mawla, who lifted the door, Ali, born from the light of the Ilah, Ali Mawla, he was never ever seen fleeing from a war, Ali Mawla, he gifted Hussein in Karbala, Ali Mawla, who lifted the door, Ali Mawla, who lifted the door, Ali, justice, wisdom and bravery all gathered in here. He knows no fear, on the battlefield shedding blood, in prayer shedding tears. Ali, sincere, justice, wisdom and bravery all gathered in here. On the battlefield shedding blood, in prayer shedding tears. Like Aaron, he was unto Moses, to Taha, Ali was the closest. On this day, the heavens have opened, raining down from heaven roses.
raining down from heaven roses. Who gave everything while he suffered? Ali Mawla, whose knowledge overflows like a river. Ali Mawla, who was named a lion by his mother. Ali Mawla, who lifted the door. Ali Mawla, who lifted the door. Ali, never should a ship ever sail without a direction. Knowledge is a poison without the means of reflection. One moment spent in contemplation weighs more than thousands of frustrations. Bear witness to the one, no questions. But to this there are conditions. Who was made from the light of the Ilah? Ali Mawla, who was never ever seen clean from a war. Ali Mawla, who gifted Hussein in Karbala. Ali Mawla, who lifted the door. Ali Mawla, who lifted the door. Ali Mawla. Salawat. Inshallah, we conclude with the, inshallah, you know all of this. All of you know this one. And I want to just congratulate everyone on Eid al-Ghadir, inshallah, and MJ on their anniversary. The good and evil cannot be equal from all the people. Ali, 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 Ali. The good and evil cannot be equal from all the people. Ali, Ali. The Lord has chose you, your Zahra's rose you. Who can oppose you? Ali, Ali. Ali is kindness, Ali is justice, Ali is priceless, Ali, Ali. Ali, Ya Haidar, stand on the Kawthar, giving the water, Ali, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. They think I'm crazy for Abul Hasanat. They think I'm crazy for Abul Hasanat. They think I'm crazy for Abul Hasanat. I think I'm crazy, psycho and insane. They think I'm crazy for Abul Hasanat. I say I'm crazy, psycho and insane. He was the one who in prayer gave charity. How can I know him and keep my sanity? He was the one who spoke to the jinn in the valley. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla. يا أمير المؤمنين علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى Ali, he was the servant who lived life like a slave. He was the ship that swiftly sailed through the waves. Bravery learned from Haidar how to be brave.
Bravery learn from Haidar how to be brave. In the middle of the night he secretly gave. He was the servant who abolished slavery. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ya Ali, 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 Mawla. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. They say he was fourth, but I ain't so sure. They say he was fourth, but I ain't so sure. Since when did counting start with number 4? They say he was fourth, but I ain't so sure. Since when did counting start with number 4? Khaybar sealed it, gates and closed up the court. Who needs keys when Haidar's lifting the door? Who needs keys when Haidar's lifting the door? So tell Khaybar, we have their master key. So tell Khaybar, we have their master key. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaykum. احسنتم ما شاء الله. شكرا عمو، شكرا يا عمو. حبيبي يا عمو. Assalamu alaikum, everyone. Sadly, so we have come to the end of the program, but it's like you must have been aware of that this was a celebration in celebration of what happened in Ghadir, like Maulana said, but also I wouldn't have asked a better way to celebrate my first wedding anniversary. And I'm so glad that I also found my soulmate in Najaf, and for the courtesy of spiritual journeys because of our ziyaras. 5 years ago, I was in London and I was a bachelor and I was being looked after a lot of the boys here. And I was also told I would never understand any adult jokes. I'm glad to be part of them. I still don't sometimes. Depends on what English accent is spoken on. But Alhamdulillah, 5 years later, 3 years ago, in Najaf, I found my soulmate. And I'm so glad that to celebrate our first wedding anniversary, people sit on yachts or go to party or go to holiday destinations. But what found us both together was the wilayah of Ali. And there was no other way to celebrate it than celebrating it in the name of the wilayah of Ali. Maulana, I know Haidar, you have a lot of resident alims. I'll join Stenmo. There is no gathering that is done without the efforts and the assistance of many. And today, this gathering was possible because of a lot of people. But when it comes to the vote of thanks, the first and the only being I can honestly appreciate from the bottom of my heart, and all of you will join me in this, is to thank Allah subhanahu wa ta'ala for choosing us to be amongst the households where the name of Ali was pronounced and was taught as well. So for that, we are forever grateful. Secondly, to our mothers, for every time that they rocked the cradle, for every time that they lifted us, and for every time that we fell down and they taught us how to say Ya Ali. For every exam that we went to, we had to say Ya Ali. And to our mothers, if your mothers are here, if they are next to you, or if they are home, make sure you go home today and say a deep thank you from the bottom of your heart. For those of us whose mothers are away
in other countries, we pray, and I'm sure Zoom and WhatsApp does make a difference. But for those of us, or for those of you who have lost their mothers, the only dua I have for them is that may Allah subhanahu wa ta'ala make Imam Ali be amongst those who give them shafa'a today. Secondly, to Maulana Sahib, I've always grown up watching you on YouTube, and it's nothing but an honor to see you today, and you have truly lifted the spirits within this marquee. And I'm sure Liaquat Uncle, I saw him last lining up a contract, but be careful. Liaquat Uncle's contracts always have a clause in there. So thank you so much, Maulana Sahib. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants you maghfirah and a lot of energy, so that whenever you go, you don't lose your voice and you keep spreading the message of Ghadir, inshallah. And thirdly, to the reciters who have undoubtedly made this a truly remarkable event. For those of you who would like to see more of this, we are going to Arba'in spiritual journeys, so please sign up. Don't worry, I don't get any marketing fees, don't worry about that. But this is just a glimpse of what you could get when you join us in the Holy Lands. And to all of you who have attended from your busy schedules, last minute calls, I know there seems to be a bit of a COVID scare, but I'm sure Maulana will agree when it is the dhikr of Ali, I'm sure COVID even runs away. So thank you so much for coming. And the only dua I have today for everyone present here is that next year or this year, may Allah subhanahu wa ta'ala invite us to the holy gates of Najaf and of those in Karbala, because that's the only thing that gives solace to a heart that yearns the visitation of a truly loved one. And finally, to my wife, this would not have been possible without you. I know you love the Qasidas, and I know you don't understand Urdu as much. So thank you, Ammar, for sorting me out and looking after me. But everyone here that's present today, I would just like to say, had it not been for my in-laws, who I now also call them my parents, today we would not have been here. So if I may request you, if you can recite aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad for everyone who has partaken in any way to make this program a success. You know, I always thought that I was the only person who can hug a mic, but Liaquat Uncle loves it. Yes, Liaquat Uncle. Sign a contract with you. Liaquat Uncle, don't make it public. I told you. Excellent speaker. I have my agents. I'll give you the context. These days, you have to be careful who you sign with. But there is no gathering that is complete, or no dhikr that is complete, without mentioning two personalities who have always given us not only solace, but are the glimpse of hope whenever we are in trouble. And that's Imam Hussain and Hazrat Abbas. And to end tonight's gathering, it's only fair that I call Mullah Muhammad Abbas Kareem to bless tonight's occasion with a dua that maybe one day, if not this year, then the years to come, to grant us to be at the holy gates of Najaf and Karbala, and may He never deprive us to be of service to the Ahlul Bayt. Mullah, please. Abbas, Abbas, Jabal Fazlil Abbas, 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 Jabal Fazlil Abbas, Sapaye haram rakh lena haram, हम दर पे तुम्हारे आए हैं, सताए हरम रख ले हरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं, तुम भी नहीं हमको ठुकराना, तुम भी नहीं हमको ठुकराना, हम दुनिया के ठुकराए हैं। अब्बास अब्बास या बल फज़लिल, अब सारे सहारे टूट चुके,
ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، تم اپنی پناہوں میں لے لو، تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم سے بہت گھبرائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل اللہ عباس. Can I get all the young boys to come and join me? عباس عباس یا بالفضل العباس، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے، اشکوں کی زباں پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، اشکوں کی زباں پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں عباس عباس یا بالفضل اور مولا 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 تم باب ہوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، مولا تم باب ہوائج ہو، روزے پہ ہمیں بھی بلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، ہم ان کے عریضے لائے ہیں عباس عباس یا بالفضل عباس عباس یا اور کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زندہ کی خاک پہ سوتی ہے، ارے کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زندہ کی خاک پہ سوتی ہے، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں عباس عباس یا بالفضل العباس، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے. This is the last verse, and with this verse we ask Hazrat Abbas that he goes to his shrine either this Ashura or this Arbaeen, inshallah. دربار سخی عباس کا تھا، جو مانگنا تھا لازم مانگا، دربار سخی عباس کا ہے، جو مانگنا ہے وہ مانگ لو تم، لیکن یہ حقیقت بھی ہے قمر، ہم پرسا دینے آئے ہیں عباس عباس یا بالفضل العباس، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں.
برای تأجیل ظهور امام زمان باز برند صلوات رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. Brothers, towards my right, please proceed for dinner. And sisters, please use the entrance at the rear of the mosque. Brothers, you're requested that once you have taken your meal, please come inside.